وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. معزز شرکاء، الحکم العطائیہ کا یہ جو کورس ہے، اس میں جتنے بھی ہمارے احباب ہیں سب کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے جی. اور آج ہم الحکم العطائیہ کی حکمت نمبر غالباً 38 ہے شاکر صاحب، یہ 39 جی، اس سے آغاز کر رہے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ ابھی اس کی عبارت پڑھتا ہوں. تو اس حکمت میں سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لا ترفعن الى غیرہ حاجتا. یہ تو غالباً ہم نے پڑھ لی تھی، یہ لا ترفعن الى غیرہ حاجتا هو موردها علیک فکیف یرفع غیرہ ما کان هو له وادعا من لا يستطيع ان يرفع حاجتا عن نفسه فکیف یستطیع ان یکون لها عن غیرہ رافعا. تو مجھے جو یاد پڑتا ہے، گزشتہ درس کے اختتام پر ہم نے اس کی یہ جو حکمت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر لی تھی. ایک دفعہ پھر میں اس کا ترجمہ کر کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں جی. تو اس میں وہ فرماتے ہیں، لا ترفعن الی غیرہ حاجتا، کہ اے سالک اور اے مرید، تم اپنی وہ حاجت یا تنگی کسی کے پاس ہرگز نہ لے کر جاؤ. یعنی لا ترفعن سے مراد ہے کسی کی طرف رفع نہ کرو، یعنی کسی اور کی خدمت میں اپنی حاجت پیش نہ کرو. وہ حاجت ہوا موردھا علیک، جو حاجت تم پر وارد کرنے والا اور نازل کرنے والا خود اللہ ہے. یعنی یہ حاجت جو تمہاری زندگی میں کوئی بھی تمہیں پیش آتی ہے، اصل میں وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کے اشارے اور اس کی مرضی سے وہ تمہارے اوپر آتی ہے حاجت. تو وہ حاجت جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، لا ترفعن الی غیرہ، وہ غیر اللہ کی طرف تم اس کو رفع نہ کرو، پیش نہ کرو. فکیف یرفع غیرہ ما کان ہوا لہ وادعا، بس کوئی اور اس حاجت کو کیسے دور کر سکتا ہے جس کو تمہارے اوپر لانے والا اللہ رب العزت ہے. من لا یستطیع ان یرفع حاجتا عن نفسہ، وہ شخص جو خود اپنی حاجت براری نہیں کر سکتا، فکیف یستطیع ان یکون لها عن غیرہ رافعا، تو وہ کسی دوسرے سے کسی حاجت کو کیسے دور کر سکتا ہے اور حل کر سکتا ہے. تو اس کا معنی یہی ہو گیا کہ اس حکمت میں شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری حاجت اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ جب انسان پر کوئی مالی تنگی، بیماری یا پریشانی آتی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اسباب کی دنیا کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ حاجت میرے رب نے میرے سامنے بھیجی ہے. کیوں بھیجی ہے؟ تاکہ میں غفلت سے جاگوں، اللہ کے سامنے جھکوں، دعا کروں، گریہ وزاری کروں، تذلل اور خشوع و خضوع کا مظاہرہ کروں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بھیجنے والا وہ حاجت اللہ ہے تو تم اس کی بھیجی ہوئی چیز کی شکایت لے کر یا اس کا حل مانگنے کے لیے مخلوق کے پاس کیوں دوڑتے ہو؟ کیا کوئی دوسرا اس کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی اگر تالے کی اصل چابی گھر کے مالک کے پاس ہے تو تم پڑوسیوں کے دروازے کھٹکھٹا کر چابی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس طریقے سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح حاجت اللہ رب العزت ہی تمہاری پوری کر سکتا ہے تو تم کسی دوسرے کے سامنے دستے طلب دراز نہ کرو. تو یہاں در حقیقت وہ انسانی رویوں پہ چوٹ کرتے ہیں کہ انسان اپنی حاجت لے کر
امیر وزیر یا افسر یا کسی اور کے پاس جاتا ہے تو وہ دوسرا انسان جس کے پاس وہ حاجت لے کے جاتا ہے وہ بھی اس کی طرح بے بس ہی ہوتا ہے. تو جو خود بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے، جو خود بوڑھا ہے، اسے موت آتی ہے، وہ اس موت کو نہیں روک سکتا. جو رات کو سوتا ہے تو اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں جو خود اتنا محتاج ہے کہ اپنے سر کا درد، اپنی موت، اپنی بیماریاں اور اپنی حاجتیں دور نہ کر سکے، تو تم اس کے سامنے جھک رہے ہو، تو ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے. تو یہاں در حقیقت قرآنی آیت کا ترجمہ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف لے کے آئے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے. تو خیر ملنی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے، اور اگر کوئی گرفت آنی ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے آنی ہے. تو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہی تم اپنی یہ چیزیں طلب کرو، کیونکہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم اللہ کے علاوہ اگر کسی کو اسی حیثیت میں پکارتے ہو. یہ پہلے بھی ایک دن سوال ہوا تھا، یہاں اولیاء کرام کو پکارنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ تم وہ لوگ جو غیر اللہ، بتوں یا دیگر ایسی چیزوں میں جن کے اندر شرک کیا جاتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، انہیں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان سے اگر تم مانگتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح بے بس ہیں. تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جس میں وہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے، یاد رکھ لو اگر پوری انسانیت بھی تمہیں کوئی نفع دینے پہ جمع ہو جائے تو کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہ نفع نہ لکھ دیا. اور اگر ساری دنیا تمہیں نقصان دینے پہ جمع ہو جائے تو کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کو منظور نہ ہو. تو در حقیقت اس حکمت میں وہ ہمارا جو ایک توجہات کا قبلہ ہے وہ درست کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. لا ترفعن الی غیرہ حاجتا، تم کبھی بھی کوئی حاجت اور ضرورت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ لے جاؤ. ہوگا موردھا علیہ، کیونکہ یہ حاجت تمہارے اوپر وارد کرنے والا بھی اللہ ہے. فکیف یرفع غیرہ ما کان هو له وادعا، تو کوئی اور کیسے اس کو دور کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بھیجی ہے. ومن لا يستطيع ان يرفع حاجتا عن نفسه، اور وہ شخص جو اپنی ذات سے کوئی تکلیف یا حاجت دور نہیں کر سکتا، فکیف یستطیع ان یکون لها عن غیرہ رافعا، تو وہ کسی اور سے کس طریقے سے کوئی حاجت جو ہے وہ اور ضرورت پوری کر سکتا ہے. تو اس حکمت کا معنی بالکل واضح ہے، اور یہ گزشتہ حکمت کا تسلسل ہی ہے جس میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان نوکری کرنا، بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جانا یا اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا جھکاؤ اور امید جو ہے وہ اسباب پر نہ ہو، بلکہ انسان ڈاکٹر کے پاس بھی جائے تو دل میں یہ یقین ہو کہ یہ ڈاکٹر تو خود محتاج ہے، بیماری بھیجنے والا میرا اللہ ہے اور شفا کا اذن بھی وہی دے گا، یہ ڈاکٹر تو صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ بنے گا. تو اسی طریقے سے کسی روحانی معالج کے پاس جائے تو اس کو یقین ہو کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، یہ وسیلہ بنے گا. تو یہ سب وسیلے ہیں، یہ اسباب کی دنیا ہے. تو انسان بے شک اسباب اختیار کرے، لیکن وہ یہ یقین رکھے کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اسی کی طرف سے حاجت براری ہوتی ہے اور ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، یہ وہی مفہوم. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مفہوم واضح ہو چکا ہے. تو اگر اس پہ مزید کوئی سوال یا کومنٹ ہو تو وہ سن کر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی، اس کے بعد ہے الحکمت الاربعون، 40ویں حکمت. توجہ فرمائیے. شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
इल्लम तुहस्सिन ज़न्नका बिही लिअज्ल वस्फिही, हस्सना युहस्सिनु तहसीनन, इल्लम तुहस्सिन ज़न्नका बिही लिअज्ल वस्फिही फहस्सिन ज़न्नका बिही लिअज्ल मुआमलतिही मअक फहल अवदका इल्ला हसना वहल अस्दा इलैका इल्ला मिनना। इसको दोबारा सुनिए और तर्जुमा भी समाअत फरमाए। इल्लम तुहस्सिन ज़न्नका बिही लिअज्ल वस्फिही, ऐ बंदे अगर तुम अल्लाह की सिफात कमाल यानी उसके औसाफ की वजह से उसके साथ अपना हुस्न ज़न बरकरार नहीं रख सकते, इल्लम तुहस्सिन ज़न्नका, अगर तुम अपना हुस्न ज़न नहीं रख सकते बिही अल्लाह के साथ, लिअज्ल वस्फिही उसके औसाफ हमीदा की वजह से, फहस्सिन ज़न्नका बिही तो फिर उसके साथ हुस्न ज़न रख लो और अच्छा गुमान रख लो, लिअज्ल मुआमलतिही माक उस अच्छे मामले की वजह से जो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ कर रहा है। फहल अवदा का इल्ला हसना, क्या उसने तुम्हें आदि बनाया है अच्छाई के अलावा और भी किसी चीज का, यानी हमेशा उसने तुम्हारे साथ अच्छाई ही तो की है। वहल अस्दा इलैका इल्ला मिनना, और क्या उसने तुम पर एहसानात और नेमतों की बारिश करने के सिवा भी कोई और मामला किया है। तो यहाँ पे दो मदारिज का जिक्र हो रहा है, एक आरिफीन का तरीका है और दूसरा सालिकीन का तरीका है। आरिफीन का तरीका पहली लाइन में बयान फरमाया कि जो आरिफीन है, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो हुस्न ज़न रखते हैं और उसके करम पे जो उम्मीद रखते हैं, वो इस वजह से नहीं कि उन्हें हर वक्त इनामात मिल रहे हैं, इनामात तो उन्हें मिल ही रहे हैं, लेकिन वो हुस्न ज़न इन चीज़ों की वजह से नहीं रखते, बल्कि अल्लाह के औसाफ कमाल की वजह से, उसकी सिफात हमीदा की वजह से उसके साथ अपना हुस्न ज़न रखते हैं कि वो इस लायक है कि चाहे वो कुछ अता करे या कुछ अता ना करे, उसके साथ हमेशा हुस्न ज़न रखा जाए। तो जो आरिफीन हैं, जो अहलुल्लाह हैं, जो मुकर्रबीन हैं, वो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना हुस्न ज़न रखते हैं और उसकी ज़ात पे खैर व करम की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो इस लायक है कि उसकी ज़ात के साथ हमेशा अपने गुमान को अच्छा रखा जाए। लेकिन वो शख्स जो अभी इस सतह पे नहीं पहुंचा कि वो बगैर किसी एहसान और इनाम के वो अपना हुस्न ज़न अपने मालिक के साथ रखे, तो फरमाते हैं तो फिर कम अज कम आज तक पैदा होने से लेके आज तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तुम्हारे साथ करम किया है और तुम्हारे ऊपर जो फजल किया है, तो उस फजलो करम को ही देख लो कि बचपन से लेके अब तक एक एक लम्हे पे उसने जो तुम्हारी दाद रसी की है, हर लम्हे पे तुम्हें संभाला दिया है, हर लम्हे वो तुम्हारा आसरा बना है। जब तुम बोल नहीं सकते थे, जब तुम चल नहीं सकते थे, जब तुम्हारे पास कुव्वत गोयाई नहीं थी, चबाने के लिए दांत नहीं थे, उस वक्त से लेके अब तक एक एक लम्हा जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सहारा दिया और उसके करम ने तुम्हें तसल्ली दी, तो उसकी वजह से ही तुम हमेशा उसके साथ हुस्न ज़न रख लो। तो यहाँ ये जो दो मदारिज हुस्न ज़न के हैं, ये दो तरीके हैं, उनको बयान किया गया। जो पहला तरीका है वो खवास का तरीका है, जो दर्जा कमाल को पहुंचे हुए हैं, और जो दूसरा तरीका है वो अवाम का तरीका है, जो दर्जा एहसान यानी एहसान की वजह से हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वो एहसान की वजह से इस हुस्न ज़न को कायम रखते हैं। तो जो बुलंद मर्तबा लोग हैं, आरिफीन हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाती सिफात को देखते हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह रहीम है, रऊफ है, लतीफ़ है। वो इस बात के मोहताज नहीं होते कि अल्लाह पहले उन्हें कोई नेमत दे तो वो अच्छा गुमान रखें। वो अल्लाह की सिफत रहमत पर इतना पक्का यकीन रखते हैं कि अगर उन पर कोई बड़ी मुसीबत या बीमारी भी आ जाए, तो फिर भी उनका दिल पुकारता है कि मेरा रब करीम है और इस फैसले में उसकी कोई अजीम हिकमत जो है वो छुपी हुई होगी। तो हर हाल में उनका हुस्न ज़न कायम रहता है। जबकि जो दूसरा तरीका है, ये वो लोग हैं जिनका ईमान इतना ऊंचा नहीं होता और वो सिफात को देखकर जो है वो सिर्फ हुस्न ज़न कायम रख सकें, तो वो अपनी जिंदगी के माजी के रिकॉर्ड और हिस्ट्री को उठा के देख लें कि जब माँ के पेट में थे अल्लाह ने रिज्क दिया, जब अकल न थी तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिफाजत फरमाई, जिंदगी में कितने गुनाह किए लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने पर्दा रखा, रुसवा नहीं किया।
تنگی آئی تو پھر بھی اللہ رب العزت نے اس سے نکال لیا. تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ حل عودک الا حسنا حسنا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ تمہیں عادی بنایا ہے احسانات کا. واسدى الیک الا مننا، اور یہ استفہام انکاری ہے کہ کیا احسانات کے علاوہ بھی اللہ نے تمہارے اوپر کوئی اور کیا ہے؟ ہمیشہ احسان ہی کیا ہے تمہارے ساتھ، تو ان احسانات کی وجہ سے ہی تم اس کے ساتھ حسن ظن رکھ لو. تو چلے بلند درجے کا حسن ظن نہیں ہے تو اس درجے کا حسن ظن ہی تمہیں حاصل ہو جائے کہ جو تم اس کے انعامات سے شاد کام ہو رہے ہو، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حسن ظن کا عادی بنا لو. اس میں قرآن حکیم کی جن آیات کا حوالہ دیا جا سکتا ہے وہ ایک تو ابھی میں نے پڑھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان کی آیت، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا. اور دوسری آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 18، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کی کسی ایک نعمت کا شمار بھی تم نہیں کر سکتے. تو ان انعامات اور احسانات کو دیکھتے ہوئے ہر وقت اس سے حسن ظن قائم رکھو. اور اس حسن ظن کا حکم حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما یشاء. صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرے بارے میں وہ رکھتا ہے، بس وہ میرے بارے میں جو چاہے وہ گمان رکھے تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ رکھوں گا. تو لہٰذا حسن ظن اور اچھا گمان جو ہے یہ حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا درس دیا. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گناہ کرتے جاؤ اور کہو خدا معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھوکہ ہے. حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پر کوئی تنگی یا آزمائش آئے تو تمہارا دل یہ گواہی دے کہ میرا مالک مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور اس مشکل کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ آسانی لائے گا. تو یہ حسن ظن کا صحیح مفہوم ہے کہ مشکل کے اندر بھی انسان جو ہے وہ اپنے رب کے اوپر اپنا بھروسہ قائم رکھے. تو یہ جو حکمت ہے اس کا حاصل مطالعہ یہ ہو گیا کہ ہمارے دلوں سے مایوسی کا اندھیرا ختم کیا جا رہا ہے. اور وہ فرما رہے ہیں شیخ احمد کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ کسی مشکل وقت میں آپ کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو خدا نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس شیطانی وسوسے کو اپنے ماضی کے سچے ریکارڈ سے مات دے دو. اپنے آپ سے کہو کہ جس خدا نے مجھے گناہوں کے باوجود اب تک رزق دیا، عزت دی، سانسیں دی، ہر بلا سے محفوظ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی مشکل میں مجھے کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے. تو ہر انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے اس حسن ظن کو قائم رکھنا چاہیے. اب ایک دفعہ پھر اس حکمت کا معنی پڑھتے ہیں، عبارت پہ توجہ دیں. علم، یہ ابھی غالباً افتخار صاحب نے کوئی اور کسی باب کی طرف اشارہ کیا، کوئی ایک یہ گزرا ہے میری نظر سے. تو یہ حسن یحسن، میری نظر میں تو جو میں نے عبارت پڑھی ہے شیخ شرنوبی کی شرح میرے سامنے ہے، تو انہوں نے اس کو باب تفعیل میں وہ لے گئے ہیں حسن، کیونکہ فعل امر بھی اسی سے آیا آگے. تو انہوں نے کہا کہ علم تو حسن ظنک بہ، کہ اگر تم اپنے گمان کو اللہ رب العزت سے اس وجہ سے اچھا نہیں رکھ پا رہے لاجل حسن وصف ہی، اس کے اوصاف عمیدہ اور اس کے خوبصورت اوصاف کمال کی وجہ سے، جو کہ عارفین کا طریقہ ہے کہ وہ عارفین جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، وہ چاہتے ہیں اللہ اس لائق ہے کہ ہمیشہ اس سے حسن ظن رکھا جائے چاہے مجھے کچھ ملے یا نہ ملے. یہ ان کا. تو اگر تم اس درجے پہ نہیں ہو تو کہتے ہیں فحسن ظنک بہ لاجل معاملتہ معک، تو پھر کم از کم جو معاملہ اللہ تمہارے ساتھ فرما رہا ہے اس کی وجہ سے ہی تم اپنے گمان کو اچھا رکھ لو. فہل عودک الا حسنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج تک تمہیں خیر کے علاوہ اور کسی شے کا عادی نہیں بنایا، یعنی قدم قدم پہ اس نے تمہارے ساتھ احسانات کیے ہیں. وَهَلْ أَسْدَى إِلَيْكَ إِلَّا مِنَانَا، اور اس کے احسانات تمہارے اوپر ہر وقت جو ہے وہ کیا برستے نہیں رہے. تو یہ اس کا مفہوم تھا. اب اس پہ علامہ افتخار صاحب یا ہمارے کوئی اور دوست منیب مسعود صاحب ہیں، دیگر ہے، کوئی اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم بالکل ان کی بات سنتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں صرف وہ یہ حج کے ایام ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اللہ امرک اذن لا یضیعنا ولن یضیعنا، تو اس وقت وہ کیا ایک سامنے تصور آتا ہے، شیطان نے کتنی کوشش کی ہوگی کہ اب اس بے آب و گیا وادی میں تنہا، میرے ساتھ ایک نیا نو مولود بچہ، تو ابھی شام ہوگی تو یہاں کیا صورتحال بن جائے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود جو ان کا اللہ تعالیٰ پہ حسن ظن تھا اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد تھا کہ جب اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ ظاہری طور پر یہاں خطرات ہی خطرات نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے حضرت مائی پاک کا وہ حسن ظن، وہ توکل علی اللہ، کہ وہ ان مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ حسن ظن قائم رکھا۔ میں بس اسی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پھر آیا جی 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 ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی۔ اب اس کے بعد الحکمہ، یہ اب اس کے بعد ہوگا جی الحادیہ والاربعون، یہ 41 فرماتے ہیں العجب کل العجب ممن یغرب ممن لا انفکاک له عنہ، العجب کل العجب ممن یہرب ممن لا انفکاک له عنہ ویطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ تو یہ جو حکمت ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں العجب کل العجب، کہ تعجب ہے بلکہ سراسر تعجب ہے اس شخص پر ممن یہرب، جو اس ذات سے فرار اختیار کرتا ہے، ممن لا انفکاک له عنہ، جس ذات سے دور بھاگنا اور چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے۔ شاکر صاحب آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ تو یعنی وہ اس ذات سے فرار اختیار کرے جس ذات سے فرار اختیار کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ایسے بندے پہ بڑی حیرانگی ہے کہ وہ کس سے بھاگ رہا ہے جس سے بھاگنا ممکن نہیں۔ وَيَطْلُبُ مَا لَا بَقَاءَ لَهُ مَعَهُ، اور ایسی ذات اور ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جن چیزوں کو کوئی بقا ہی نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے جس نے اس کے ساتھ باقی نہیں رہنا، ما لا بقاء له معه، جن چیزوں نے اسے چھوڑ جانا ہے۔ تو باقی ذات کو چھوڑ کے فانی کی طرف بھاگنا اور جس ذات سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں اس سے فرار اختیار کرنے کا سوچنا، ایسے بندے پہ حیرانگی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو یہاں استعارتاً قرآن حکیم کی جو آیت ہے اس کو ذکر کیا کہ بے شک ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر، یعنی کبھی کبھی ظاہری آنکھیں بننے کی ان سے نظر نہ بھی آ رہا ہو تو دل کی بصیرت قائم ہو تو نظر آتا رہتا ہے، لیکن جب دل کی بصیرت ختم ہو جائے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ حکمت ہے جس میں حیرانگی کا اظہار کیا ہے ایسے شخص پر جو اللہ رب العزت کی ذات سے بھاگے اور سمجھے کہ میں بھاگ لوں گا، تو کیسے بھاگ سکتا ہے اس ذات سے جس نے ہر طرف سے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اور جو اقرب من حبل الورید ہے، تو اس سے بھاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ انسان کی نادانی کا بیان ہوا ہے
کہ انسان گناہوں، غفلت اور دنیا داری کے ذریعے اپنے رب سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی حماقت ہے، تم خدا سے بھاگ کر کہاں جاؤ؟ تمہاری ہر سانس اس کے حکم کی محتاج ہے، اس کی زمین پر ہو، اس کے آسمان کے نیچے ہو، اس کی عطا کردہ نعمتوں سے ہر وقت لطف اندوز ہو رہے ہو، جہاں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں اس کے پاس لے کر ہی جائے گی، جس ذات سے الوداع کہنا یا جدا ہونا اور انفقاق پانا ممکن ہی نہیں، اس سے منہ موڑنا صرف اپنی عاقبت خراب کرنا ہے۔ پھر ایک اور نادانی کا ذکر کیا کہ دوسری طرف انسان اپنی پوری زندگی، صلاحیتیں اور محبتیں اس مادی دنیا، مال و دولت اور جاہ و منصب اور فانی رشتوں کے لیے وقف کر دیتا ہے، جبکہ یہ سب چیزیں لا بقا یعنی فنا ہونے والی ہیں، ان کو بقا نہیں۔ موت کے آتے ہی یہ سب کچھ یہیں چھوٹ جائے گا۔ جو چیز سائے کی طرح بدلنے والی اور مٹنے والی ہے، اسے اپنا اصل مقصد بنا لینا سراسر خسارے کا سودا ہے، اور یہ دل کا اندھا پن ہے۔ اور یہاں سورۃ الحج کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا بطور اقتباس لائے ہیں۔ اسے اقتباس کہا جاتا ہے کہ جب اپنی شاعری میں یا اپنے کلام میں قرآن، سنت یا کسی کلام کا کوئی حصہ جوڑ دیا جائے تو یہ اقتباس کی صنعت، یہ علم بلاغت میں بہت معروف ہے کہ سب کچھ انسان کسی ظاہری اندھے پن کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ظاہری طور پر وہ بڑا بینا، سائنسدان، تاجر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نور ایمان اور بصیرت سے خالی ہو جاتا ہے، اور نفع اور نقصان میں بنیادی فرق جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اب انسان کو اللہ رب العزت کی ذات سے انفکاک نہیں، یعنی وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اس پہ ایک ہی قرآنی آیت یہ پیش کی جا سکتی ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 33، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل بھاگو تو نکل بھاگو، تم بغیر بڑی طاقت اور اللہ کے اذن کے نہیں نکل سکتے۔ یہ اس اللہ رب العزت کی بارگاہ کا وہ احاطہ ہے جو اس نے بندے کا ہر وقت ہمہ جہت فرما رکھا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی فانی حیثیت کا بیان یوں فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی، یہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، جبکہ بندے کا صرف مال تین چیزیں ہیں، ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا اور بوسیدہ کر دیا یعنی فنا کر دیا، او لبس فابلا، یا جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، او آتا فاقنا، یا اس نے جو اللہ کی راہ میں دیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لیا، وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ تو ہر شے چلی جائے گی اور اس کے ساتھ باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ حکمت ہے کہ جس میں حیرانگی کا اظہار کیا گیا ہے اس شخص سے جو اللہ رب العزت کی ذات سے بے توجہی کرے، بھاگنا چاہے، فرار اختیار کرنا چاہے۔ ہمارے ہاں سلسلہ چشتیہ میں بھی ایک وظیفہ ہے جو ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہاں بیرٹ شریف میں ہمارے پاس پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر اسی کی پاس ہے، یعنی جو بھاگنا چاہے اسے پناہ بھی پھر اسی کے پاس ہی ملنی ہے، اور کوئی آدمی وہاں سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کتنا عجیب ہے وہ شخص جو دنیا کی اس مسافر سے دل لگاتا ہے جہاں سے اسے کل کوچ کر جانا ہے، اور اس ابدی گھر کی کوئی تیاری نہیں کرتا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ عقل کا دیوالیہ پن ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے صوفیاء کرام کے اقوال کا یہ مفہوم ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو جیسے وہ ہمیشہ رہے گی، اور آخرت سے ایسے کتراتے ہو جیسے تجھے وہاں کبھی جانا ہی نہیں۔ اگر تیرا دل زندہ ہوتا تو تو اس دھوکے کو دیکھ لیتا۔ تو یہاں شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری ترجیحات کے درست تعین کی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ اپنی دوڑ کا رخ بدلو، اس ذات کی طرف جو دوڑو جس کے بغیر تمہارا کوئی وجود ہی نہیں، اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری دنیا اور آخرت ہے۔ اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت، اس کے ذکر اور اس کی رضا کی طرف لوٹ آؤ۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
کہ ففروا من اللہ نہیں ہے بلکہ ففروا الی اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف بھاگو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور بہت ساری آیات میں یہ مفہوم بیان کیا گیا۔ تو یہ تھا جناب اس حکمت نمبر 41 کا مفہوم۔ ایک دفعہ اس عبارت کو پھر پڑھیں گے، العجب کل العجب ممن یہرب ممن لن فکاک لہ عنہ، بہت حیرانگی ہے اس شخص کے جو بھاگتا ہے اس ذات سے جس سے چھٹکارے کا کوئی امکان نہیں، وَيَطْلُبُ، اور طلب کرتا ہے مالا بقاء معه، جس کا باقی رہنا ممکن نہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ حکمت نمبر 41 تھی جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس پہ کوئی بھی دوست اگر کوئی سوال یا بات کرنا چاہیں، جی۔ تو اس کے بعد حکمت نمبر 42 ہے، توجہ فرمائیں۔ شیخ فرماتے ہیں لا ترحل من کون الی کون فتکون کحمار الرحا یسیر والمکان الذی ارتحل الیہ والذی ارتحل عنہ، اللہ، ولكن ارحل من الاکوان الی المکون وان الی ربک المنتہی۔ شیخ کی یہ عادت ہے کہ وہ اکثر اپنی حکمت کو کلام اللہ پہ ختم کرتے ہیں اور اس کو یوں ساتھ جوڑ دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ اسی کلام کا حصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں لا ترحل من کون الی کون، اے بندے کائنات کی ایک شے سے کائنات کی دوسری شے کی طرف ہجرت نہ کر، سفر نہ کر۔ یہ بھی کوئی سفر ہے بھلا کہ تم کائنات سے چلے اور کائنات پہ ہی تمہارا سفر ختم ہوا؟ فتکون کحمار الرحا، تو تمہاری مثال چکی کے گدھے جیسی ہو جائے۔ یہ پرانے دور میں آج بھی وہ جو کنویں پہ یا کسی گدھے کو باندھا جاتا تھا چکی کے ساتھ، اور یہ جو چکی ہوتی ہے دانے پیسنے والی اس کے ساتھ بھی، تو وہ کتنی دیر سارا دن وہ چکر کاٹتا رہتا اور شام ہوتی تو وہ یہ سمجھتا کہ میں نے بڑا سفر طے کر لیا، لیکن وہ جہاں سے چلتا وہیں پہ کھڑا ہو۔ تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ حمار الرحا، کہ چکی کے اس گدھے کی مانند کائنات سے چل کے کائنات پہ آ ٹکتے ہو۔ یسیر والمکان الذی ارتحل الیہ، وہ گدھا چلتا ہے، والمکان، اور اس جگہ، الذی ارتحل الیہ، جس کی طرف جاتا ہے، والذی ارتحل عنہ، وہ وہی مکان ہوتا ہے جہاں سے وہ چلتا ہے، یعنی جہاں سے چلتا ہے وہیں پہنچتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں نے بہت سفر طے کر لیا۔ آج کل کی جدید دنیا میں ہمارے رہا سے ہٹ کے ہم اس کی مثال رننگ مشین کی بھی دے سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ سلم سمارٹ ہونے کے لیے رننگ مشین پہ دوڑتا ہے اور وہ 6 کلومیٹر دوڑ لگاتا ہے، لیکن جہاں سے چلتا ہے وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ولیکن ارحل من الاکوان الی المکون، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب تم سفر کرو کون سے مکون کی طرف، یعنی کائنات سے کائنات کو بنانے والے کی طرف۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف سب کی انتہا ہے اور سب کی منزل ہے، تو سب کی منزل تو تمہارے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے۔ تو تم کیوں نہیں کرتے کہ کائنات سے چلو اور مکون تک پہنچو؟ ایسا نہ کرو کہ کائنات سے چلو اور کائنات پہ ہی تمہاری تان آ کے ٹوٹے، بلکہ تمہارا سفر کائنات سے شروع ہو کے خالق کائنات کی بارگاہ تک جا پہنچے۔ تو یہ وہ سفر ہے جو صوفیاء کرام سکھاتے ہیں۔ تو یہ مفہوم واضح ہے۔ تو اس پہ صرف ہم 1-2 آیات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اچھا، اس میں حمار الرحا کی اگر مثال لی جائے کہ وہ ایک جگہ سے چلتا ہے اور وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی ایک گناہ کو چھوڑ کر دوسرا گناہ شروع کر دینا، دنیا چھوڑ کر بظاہر مصلی پہ بیٹھتا ہے لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے بزرگ کہیں، تو وہ بھی مثال اسی کی ہے، نیت کی بات ہے۔ ایک نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری کی طرف جاتا ہے کہ سکون ملے گا، اور ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف جاتا ہے، تو یہ سب وہ مثالیں ہیں۔ اور خالق کی طرف ہجرت کیا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو جنت کی طمع اور جہنم کے خوف سے بھی اوپر اٹھ کر صرف رضا الہی کے لیے پڑھے، جب کوئی عمل کرے تو اس میں مخلوق کی واہ واہ کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ وہ سفر ہے جو سیدھا صراط مستقیم پر خدا کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، جہاں انسان دائروں میں نہیں گھومتا بلکہ بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اب اس میں وہی آیت جو ہے
دوبارہ ہم پڑھ سکتے ہیں ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، کہ تم سب اللہ کی طرف دوڑو۔ اور احادیث پاک میں یہ جو ایک حدیث کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ، کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اسے اللہ اور اس کا رسول ہی ملے گا۔ ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ، تو جو دنیا پانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جائے گا تو اسے وہی ملے گا جس کے لیے وہ گیا ہے، تو وہ کائنات سے کائنات تک ہی اس کی ہجرت ہوگی۔ حضرت بایزید بستامی کا ایک قول شارحین نے لکھا ہے کہ میں نے 30 سال اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا اور میں نے یہ پایا کہ سب سے مشکل کام مخلوق کی نظر سے نکل کر خالق کی نظر میں آنا ہے۔ جب تک دل میں مخلوق کی تعریف کی تڑپ رہے بندہ اسی چکی کے دائرے میں قید رہتا ہے۔ تو اس کو روحانی یکسانیت بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس روحانی یکسانیت سے بچنے کا یہ وظیفہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان روزمرہ کے اعمال، عبادات اور تبدیلیوں کا جائزہ لے، صرف اپنی جگہ ہی بدل رہا ہے یا تمہارا خدا سے تعلق بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ اگر آپ گناہ کی جگہ بدل رہے ہیں یا نیکی صرف دکھاوے کے لیے بدل رہے ہیں تو آپ تھک تو رہے ہیں مگر سفر طے نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہ حکمت ہے جس کو انہوں نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ تم کائنات سے کائنات کی طرف نہ چلو بلکہ کائنات سے خالق کائنات کی طرف اپنا سفر کرو۔ جی کوئی جناب اس پہ تبصرہ یا کوئی بات؟ اب ایک بہت اہم حکمت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ سب خاص طور پہ اس کو انڈر لائن بھی کریں، نوٹ بھی کریں، کیونکہ یہ آج کے اس درس کا ماحصل ہے۔ فرماتے ہیں لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله۔ اس کو دوبارہ پڑھیے، لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله۔ یہاں شیخ نے صحبت کا ایک اصول بیان کیا کہ انسان کو کس کے ساتھ چلنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اے بندے، اے مرید، اے سالک، لا تصحب، ایسے شخص کی صحبت ہرگز اختیار نہ کر، من جو لا ينہدو کا حال ہو، جس کا کردار اور اس کا حال تمہیں خدا کی طرف نہ ابھارے۔ انہدا ينہدو کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے، یعنی تمہیں جس کی حالت اور جس کا کردار اور جس کی باطنی کیفیت تمہارے اندر بیداری پیدا نہ کرے، تمہارے اندر بدلاؤ نہ لے کے آئے، تو ایسے بندے کی صحبت ترک کر۔ اور دوسرا اصول بتایا ولا يدلك على الله مقاله، اور ایسے بندے کی صحبت بھی ترک کر دو جس کی گفتگو تمہیں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہ کرے، تمہیں اللہ کا راستہ نہ دکھائے، جس کی گفتگو یعنی نہ اس کے مقال میں تاثیر ہو نہ اس کے حال میں تاثیر ہو، اس کا مقال بھی دنیا والا ہو اور اس کا حال بھی دنیا والا ہو، تو ایسے بندے کی صحبت کبھی بھی اختیار نہ کرو۔ تو کتنا پیارا اصول انہوں نے دو نکاتی ایجنڈے میں دے دیا کہ لا تصحب، نہ صحبت اختیار کر ایسے بندے کی، لا من لا ينہدو کا حال، جس کا حال اور کردار اور اس کی حالت تمہیں خدا کی طرف نہ ابھارے، ولا يدلك على الله مقاله، اور جس کا مقال تمہیں اللہ کا راستہ نہ دکھائے، تو ایسے بندے کی صحبت کو ترک کر دو۔ تو یہاں انسان جن لوگوں میں بیٹھتا ہے اس کا باطن انجانے میں ان کے رنگ کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر دوست دنیا دار ہوں گے تو دل دنیا کی محبت سے بھر جائے گا، اگر دوست غافل ہوں گے تو عبادت کا ذوق ختم ہو جائے گا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سچے دوست یا مرشد میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، اگر یہ نہ ہو تو اس کی صحبت زہر قاتل ہے۔ پہلی خوبی کون سی ہے کہ لا ينہدو، ایسا بندہ نہ ہو کہ لا ينہدو کا حال ہو، کہ اس کا حال تمہیں بیدار نہ کرے، بلکہ اس کا حال ایسا ہو جو تمہیں بیدار کر دے اور تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر، یہ اس کا حال ہونا چاہیے۔ اور حال سے مراد اس کی باطنی کیفیت اور اس کا کردار ہے۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اس کی گفتگو تمہیں خدا کی طرف رہنمائی کرے،
تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کا عمل اور حال آپ کو عمل پہ مجبور کرے اور جس کا علم اور گفتگو آپ کی رہنمائی اللہ کی طرف کرے، پس وہی صحبت کے لائق ہے۔ اب یہاں سورہ کہف کی یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے یہ مفہوم لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جبکہ آپ سید المرسلین ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو روکے رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، ان سے کبھی آپ کی نگاہیں نہ ہٹیں، ترید زینت الحیات الدنیا۔ تو یہاں حضور کے واسطے پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو شخص اللہ والوں سے اپنی توجہ ہٹا لے گا تو وہ دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا ہوگا۔ برے دوست پر کیا انجام ہوگا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 میں بیان کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ انسان قیامت کے دن بین کرے گا، روئے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ یہاں ایک حدیث پاک بہت ضروری ہے کہ اسے آپ پیش نظر رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، فرمایا اس شخص کی صحبت کو لازم پکڑو جس کا دیکھنا تجھے اللہ کی یاد دلا دے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ تو یہاں یہ وہی مفہوم ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہمارے صوفیاء نے اس کو اپنے رنگ میں کئی اشعار میں بھی ڈالا ہے، چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں، سودا باویں لئیے نہ لئیے ہلے او نظر۔ یہ وہی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں جب میرا دل سخت ہو جاتا تھا تو میں فضیل ابن عیاض کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا اور انہیں دیکھنے سے میرے دل کی رقت اور خدا کا خوف لوٹ آتا اور کئی دن تک اس کا اثر باقی رہتا۔ مولانا جلال الدین رومی کا شعر ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو یہ جو انسان کا ایک سوشل سرکل ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور دوستوں کے انتخاب میں کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، اس حکمت میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اسے معاشرے میں عام کرنا چاہیے، دوستوں تک اس بات کو پہنچاتے رہنا چاہیے تاکہ یہ جو حقیقت ہے وہ ان کے پیش نظر ہے۔ جی اس کے بعد آج ہم تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ کچھ جو حکم ہیں وہ ان کا احاطہ ہو جائے۔ اور حکمت نمبر 44 میں بیان کیا ربما کنت مسیئا فاراک الاحسان منک صحبتک من ہوا اسوأ حالا منک۔ اچھا یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اظہار کیا جائے اور یہ اس میں ہم سب بھی مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے گا ربما کنت مسیئا، ہو سکتا ہے کہ تم گناہگار اور برے ہو یعنی تمہارا عمل اچھا نہ ہو، لیکن اراک الاحسان منک، تمہارے گناہگار ہونے کے باوجود اراکہ تجھے دکھائے الاحسان منک تیری نیکی۔ کون سی شاید تجھے تیری نیکی دکھائے؟ صحبتک من ہوا اسوأ حالا منک، کہ تو ایسے بندے کی صحبت میں ہے جو تجھ سے بھی گیا گزرا۔ سمجھیں، یعنی ایک آدمی ایک ایسے بندے کی صحبت میں ہے جو عمل میں اس سے بھی گیا گزرا ہے، جس کا عمل ہے ہی نہیں۔ تو وہ جسے ہم کہتے ہیں نا انیا وچوں کانا راجا، تو یہ یعنی پنجابی میں کہہ دیتے، تو وہ وہی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر آپ ایسے دوستوں میں ہوں کہ جو بالکل ہی عمل میں اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ لگے گا کہ میں تو بڑا نیک ہوں، حالانکہ آپ نیک نہیں ہیں، گناہوں کا شکار ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میں ہیں جو آپ سے بھی زیادہ عمل میں کمزور ہیں، تو پھر آپ کو اپنی برائی نظر نہیں آئے گی۔ اور پیچھے ایک حکمت میں وہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ یہ ہے الرضا عن النفس، کہ انسان اپنی ذات پہ راضی ہو کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں۔
تو یہ الرضا عن النفس کیسے پیدا ہوگی؟ کہ جب آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے جو عمل میں، مطالعہ میں، گفتگو میں، نمازوں میں، ذکر میں آپ سے بھی لو سٹینڈرڈ پہ ہوں گے، تو پھر آپ کو ایسے ہی لگے گا ان سے تو میں بہت بہتر ہوں۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں ہوں گے جو مطالعہ، علم، عمل اس میں آپ سے ہائی سٹینڈرڈ کے ہیں، تو ہر وقت آپ کو یہ احساس رہے گا اور دامن گیر رہے گا کہ بھائی میں تو نکارا ہوں، نکما ہوں۔ تو پھر رضا عن النفس کن کی صحبت پیدا کر رہی ہے؟ جو نکارا ہے۔ اور آپ کی عدم الرضا عن النفس کے، اپنی ذات سے راضی نہ ہونا جو مطلوب ہے، یہ کس کی صحبت پیدا کر سکتی ہے؟ جو آپ سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ تو اس لیے اپنے سے عمل میں اعلیٰ جو لوگ ہیں ان کی صحبت میں اگر آپ بیٹھیں گے تو ہر وقت آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ سوچیں گے کہ بھائی میں تو بہت کمزوری کا شکار ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو عمل میں آپ سے تفوق اور کیا رکھتے ہوں، فوقیت رکھتے ہوں، تو کردار میں آپ سے فوقیت رکھتے ہوں، تو پھر آپ کو ہر وقت یہ مہمیز اور ایک شوق ملتا رہے گا کہ میں نے آگے بڑھنا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ بیٹھنے والا جو گروپ ہے وہ عمل میں مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ 30 مار خان دیکھیں گے کہ بھائی میں تو ٹھیک ہوں۔ اب اس کو دوبارہ پڑھیں کہ ربما کنت مسیئا، کہ ممکن ہے کہ تم مسیء یعنی گناہگار ہو، لیکن اراک الاحسان منک، دکھائے تجھے تیری نیکی۔ اب یہاں صحبتوں کا کو فائل بنایا کہ تیرا ان لوگوں کی صحبت میں رہنا جو تجھ سے بھی حالت میں گئے گزرے ہیں، اسوأ حالا منک، تیرا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا ممکن ہے تمہیں تمہاری نیکی دکھاتا رہے، حالانکہ تم نیکی میں نہیں ہو۔ تو اس لیے اس وجہ سے کہیں خود پسندی میں شکار نہ ہو جانا کہ تمہاری صحبت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو عمل کے کورے ہیں۔ اس لیے اپنی ذات کا جائزہ لیتے رہو اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو عمل میں تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہ اس حکمت کا مفہوم، تاکہ انسان خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ یہاں پہ ایک آیت کو پیش نظر رکھیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو پاک باز اور نیک مت قرار دیا کرو، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نیک اور پارسا مت قرار دیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو خود ہی جسٹیفائی کرتے رہو کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ایسا نہیں۔ اسی طرح ایک سورہ کاف کی آیت نمبر 103 اور 104 کا بھی یہاں مفہوم ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو اچھے عمل نہیں کرتے لیکن اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے عمل اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں صحبت کے اثر کا ذکر کر کے اس کو پچھلی حکمت کے ساتھ جوڑا گیا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خرابی کی جڑ 3 چیزیں، نعمت پہ شکر نہ کرنا، علم پر عمل نہ کرنا، اور صالحین کی صحبت کو چھوڑ کر غافلوں کی صحبت اختیار کر لینا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اگر تم پتھر ہو تو صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ کے لال و جواہر بن جاؤ گے، اپنے سے گرے ہوئوں کی صحبت تمہاری چمک کو بھی ختم کر دے گی۔ تو یہ کمپیریزن اس حکمت میں کیا گیا ہے کہ تمہاری صحبت کن لوگوں کے ساتھ۔ تو یہاں تک 44 حکمتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب اس پہ کوئی سوال، کوئی تبصرہ، کوئی اضافہ اگر ہو تو میں ساتھ ساتھ آپ کو دعوت دیتا رہتا ہوں۔ آج ہمارے قبلہ علامہ افتخار صاحب جو ہیں وہ بھی خاموش ہیں، شاید آج مصروف ہیں۔ الحمدللہ جہاں کوئی گنجائش ہوئی میں ضرور انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہاں کوئی کرم نوازی، کرم نوازی، مہربانی۔ تو اب ہے جی حکمت نمبر 45 فرماتے ہیں ما قل عمل برز من قلب زاہد ولا قصر عمل برز من قلب راغب،
تو یہاں پہ ایک اور کمپیریزن کیا گیا ہے، تو اس کا ترجمہ دیکھیں، ما قل عمل، وہ عمل تھوڑا یا کم وزن نہیں ہو سکتا، برازا جو ظاہر ہوا ہو، من قلب زاہد، ایسے دل سے جو دنیا میں رغبت نہیں رکھتا، یعنی ایک ایسا دل ہے جو دنیا میں رغبت نہیں رکھتا، یعنی زہد اختیار کر رکھا ہے اس دل نے، اسے دنیا کا کوئی شوق نہیں، تو ایسے دل سے جو عمل ظاہر ہوگا وہ تھوڑا بھی ہو کر تھوڑا نہیں ہوگا، وہ زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا ولا کثر عمل برز من قلب راغب، اور وہ عمل زیادہ ہو کر بھی زیادہ نہیں ہو سکتا جو ایسے دل سے صادر ہوا ہو جو دنیا کی رغبت رکھنے والا دل، یعنی ایک دل وہ ہے جو دنیا کی رغبت رکھتا ہے، تو جتنا مرضی یہ عمل کر لے اس کا عمل تھوڑا ہی رہے گا، کیونکہ اصل میں تو حضور نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تمہارے اللہ تمہارے چہروں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ کی نظر انسان کے دل پر ہے اور دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، تو ایسے دل سے جو عمل ظاہر ہوگا وہ تھوڑا ہو کر بھی زیادہ ہوگا۔ اور دل اگر ایسا ہے کہ جو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو دنیا کا شوق ہے، دنیا کی رغبت ہے، شہرت کی طلب ہے، تو ایسے دل سے جو عمل ظاہر ہوگا اگر اس میں کثرت بھی ہوگی تو وہ قلیل ہی ہوگا، اس کا وزن نہیں بن سکے گا اللہ کی نظر میں، کیونکہ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے باطن کو۔ ایک قلب زاہد ہے اور ایک قلب راغب ہے، تو قلب زاہد سے مراد دنیا سے بے رغبت دل، اور قلب راغب سے مراد ہے دنیا کی چاہت رکھنے والا دل۔ تو اب دیکھنا ہے کہ آپ کہ کون سا دل ہے، تو جیسا دل ہوگا ویسے ہی عمل کی جزا و سزا اس پہ مرتب ہوگی۔ اس کی بہترین مثال قرآن کی یہ والی آیت ہے، شاکر صاحب، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تقوی اور دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا سورۃ الملک میں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے، تو اس کا عمل احسن ہوگا جو جس کے دل میں اخلاص زیادہ ہوگا۔ تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کہ اللہ یہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کثیر کس کا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ کثیر کس کا، یہ کیا کہا؟ احسن عملا، کہ عمل تھوڑا ہو کر بھی اچھا کس کا ہے، تو اچھا اس کا ہوگا جس کے دل کی کیفیت اچھی ہو۔ اس میں ایک دو حدیث پاک ضرور ہم پیش کریں گے۔ ایک تو وہی ہے جو ابھی صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا حضرت معاذ ابن جبل کو یمن روانہ کرتے ہوئے، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، مستدرک حاکم نے فرمایا کہ تو اپنے دین کو خالص کر لے، تیرا تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں عمل دین کو خالص کرنے سے مراد ہے اپنے دل میں اخلاص پیدا کرو۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ راضی فرماتے ہیں دنیا کی محبت ایک ایسا زہر ہے جو بڑے سے بڑے عمل کو گلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ایک ایسی اکسیر ہے جو معمولی عمل کو بھی سونا بنا دیتی ہے۔ یہ حکمت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی ظاہری تعداد، تسبیحات کی گنتی، لمبی نمازیں، بڑی خیرات پر مغرور نہ ہوں، بلکہ اپنے دل کی حالت پر غور کریں۔ محنت اس بات پر ہونی چاہیے کہ دل سے دنیا کی حرص و ہوس نکل جائے اور زہد پیدا ہو جائے۔ جب دل پاک ہو جائے گا تو ہر چھوٹا عمل بھی بارگاہ الہی میں مقبول اور عظیم ترین ہو جائے گا۔ جی حضور آپ فرمائیں۔ جی علامہ افتخار صاحب۔ جی آ رہی آواز میری؟ السلام علیکم۔ جناب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، ہم اعمال کو گنتے ہیں
نمازیں ہم گن کے پڑھتے ہیں، رکعتیں گن کے پڑھتے ہیں، روزے گن کے رکھتے ہیں، طواف تمام گن کے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کو تولا جاتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، جی تو جی اعمال کی گنتی جو ہے وہ معیار نہیں ہے، جی ان کا وزن ہے۔ اب وزن جو ہے وہ حسن نیت کے اعتبار سے ہے، خلوص کے اعتبار سے ہے۔ جتنا زیادہ کسی میں للہیت پائی جائے گی، اتنا اس کے عمل کا وزن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور جتنی للہیت کم ہوگی، اعمال کا اس کے پاس ڈھیر ہے، وہ غبارے ہیں اعمال کے جن کا کوئی وزن نہیں ہے۔ بس میں یہی پیش کرنا چاہتا جی ماشاء اللہ، ٹھیک۔ تو اب ایک اور حکمت ساتھ ہم شامل کریں گے، اور یہ ہمارے سامنے ہے حکمت نمبر 46 حسن الاعمال نتائج حسن الاحوال۔ یہ اسی پہلی حکمت کا تسلسل ہے، حسن الاعمال نتائج حسن الاحوال وحسن الاحوال من التحقق فی مقامات الانزال۔ یہاں تین چیزوں کا بیان ہوا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اعمال کا حسن احوال کے حسن کا نتیجہ ہے۔ تو اعمال ظاہری عمل ہیں جو جوارح پہ ظاہر ہوتے ہیں، اعضاء پر ظاہری عمل، اور احوال سے مراد باطنی کیفیات ہیں جو دل کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اعمال کا حسن احوال کے حسن کا نتیجہ ہے، اعمال کا حسن، یعنی آپ کی قلبی کیفیت اچھی ہوگی تو عمل اچھا ہوگا۔ اور جو قلبی کیفیت یعنی احوال کا جو حسن ہے، یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان کو مقامات انزال میں پختگی اور رسوخ حاصل ہو جائے۔ یہاں انزال، مقامات انزال سے کیا مراد ہے کہ اس میں اللہ کے عطا کردہ وہ مقامات جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر نازل فرماتا ہے، ان کو مقامات انزال تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ کون سے مقامات؟ مثلا مقام رضا، مقام شکر، مقام صبر، مقام یقین، مقام مشاہدہ۔ تو یہ جتنے مقامات اللہ تعالیٰ بندے کے دل پہ نازل کرتا ہے، رضا کا مقام، شکر کا مقام، صبر کا مقام، ان مقامات انزال کی وجہ سے دل کی حالت بہتر ہوتی ہے، اور دل کی حالت بہتر ہو جائے تو ظاہری عمل بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزوں کو باہمی طور پہ جوڑا گیا کہ ایک زنجیر بنائی گئی، یعنی عمل اس کا اچھا ہوگا جس کے دل کی حالت اچھی ہو، اور دل کی حالت اس کی اچھی ہوگی جس کے دل پہ اللہ کی طرف سے مقامات کا نزول ہوگا۔ اور مقامات کا نزول ظاہری بات ہے اللہ کی طرف توجہ سے، اس کی بارگاہ کے ساتھ لو لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک زنجیری شکل میں اس کو بیان کیا کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ اگر کسی کی ظاہری اعمال خوبصورت ہیں، مثلا وہ خلوص سے عبادت کر رہا ہے یا کسی پہ ظلم نہیں کر رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا باطن پاکیزہ ہے۔ اور دل اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر تصوف اور معرفت کے مقامات نازل نہ فرما دے، اور بندہ ان مقامات میں پختہ اور مستحکم نہ ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک جڑ مضبوط نہیں ہوگی، درخت پر خوبصورت پھل نہیں آ سکتا۔ تو وہ بیج ہے، اور بیج سے تنا نکلا ہے، اور تنے کے اوپر کیا لگے ہیں؟ پھل لگے ہیں۔ تو پھل وہ عمل ہے جو آخر میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن پھل تب ظاہر ہوگا جب بیج کی صحیح رکھوالی ہوگی، اور پھر اس کے اوپر تنا جو ہے وہ مستحکم ہوگا اور شاخیں نکلیں گی۔ تو یہ اسی طرح یہ ساری چیزیں جڑی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربہ۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے حبیب آپ فرمائیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے، یعنی ابھی تک صرف ظاہری عمل تو تم کر رہے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔
تو جب دل میں داخل ہوگا تب ایمان بنے گا، جب ظاہر پہ آئے گا تو اسے اسلام کہیں گے۔ تو اسلام ظاہر کے عمل کا نام ہے، اور ایمان دل کی کیفیت کا نام، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا مقامات انزال کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں فرمایا نماز بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جو خشوع کا مقام حاصل کر چکے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ جو خشوع کا مقام حاصل کر چکے ہیں ان کے علاوہ ہر کسی پہ نماز کیا ہے؟ بھاری ہے۔ تو یہ اس یہاں مقامات خشوع کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو دل کی اصلاح کی بات کی گئی ہے، اور مقام انزال کو آپ مقام احسان بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو حدیث جبرائیل میں یہ کہا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا یہ قول پیش نظر رہے کہ ظاہر کی صفائی شریعت کے اعمال سے ہوتی، اور باطن کی صفائی طریقت کے احوال سے ہوتی، اور جب تک باطن کا چراغ روشن نہ ہو ظاہر کے اندھیرے دور نہیں ہو سکتے۔ کشف المحجوب میں سیدنا داتا علی اجویری فرماتے ہیں عمل ایک جسم ہے اور حال اس کی روح ہے، جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہے، ویسے ہی سچے باطنی حال کے بغیر ظاہری عمل بے جان ہے۔ تو یہ وہ حکمت ہے کہ جس کا اگر ہم حاصل کلام کہنا چاہیں تو وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف ظاہری زبردستی نہ کریں، بلکہ اپنے باطن کی حالت کو بدلنے کی فکر کریں۔ اور باطن کیسے بدلے گا؟ کہ اللہ کے حضور عاجزی، گریہ و زاری، توبہ کے ذریعے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دلوں پر ایمان، توکل، رضا اور اخلاص کے مقامات نازل فرما دے۔ جب دل کی زمین زرخیز ہو جائے گی تو نیکیوں کی فصل خود بخود خوبصورت ہوگی اور نکھر جائے گی۔ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھیں، حسن الاعمال نتائج حسن الاحوال، کہ اعمال کا حسن یہ احوال کے حسن کا نتیجہ ہے۔ وحسن الاحوال من التحقق فی مقامات الانزال، اور احوال تب حسین ہوتے ہیں جب تحقق سے مراد ہے جب ثابت ہو جاتے ہیں دل کے اندر مقامات انزال، یعنی وہ مقام جو اللہ تعالیٰ دل پہ نازل فرماتا، جن سے ہم نے کہا صبر اور شکر اور خشوع و خضوع کے مقامات مراد ہے۔ اب اس کے بعد ایک حکمت جو آج کی آخری ہماری ہوگی، صرف 2-4 منٹ میں اس کو پڑھیں گے، یہ بہت اہم ہے، توجہ فرمائیں، کل اس سے آگے پھر آغاز ہوگا۔ فرماتے ہیں، اب اس پہ عبارت پہ آپ توجہ دیں گے، لا تترک الذکر لعدم حضورک مع اللہ فیہ لأن غفلتک عن وجود ذکرہ اشد من غفلتک فی وجود ذکرہ فعسى ان يرفعک من ذکر مع وجود غفلۃ الى ذکر مع وجود یقظۃ ومن ذکر مع وجود یقظۃ الى ذکر مع وجود حضور ومن ذکر مع وجود حضور الى ذکر مع وجود غیبۃ عما سوى المذکور وما ذلک علی اللہ بعزیز، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اب اس کا ترجمہ اور عبارت کے ساتھ دوبارہ، لا تترک الذکر، اے مرید، یہ پہلے آپ اگر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سن لیں تو پھر اس کا ترجمہ آسان ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ صرف اس لیے ذکر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ذکر تو وہ کرے جس کی توجہ قائم ہو، میری تو توجہ ہی قائم نہیں ہوتی، میں ذکر کروں تو میری توجہ کبھی ادھر نکل جاتی ہے کبھی ادھر، میں کیوں ذکر کروں؟ ذکر وہ کرے جس کی توجہ قائم ہوتی، مجھے تو غفلت طاری ہو جاتی ہے، میں کیوں ذکر کروں؟ تو وہ فرماتے ہیں لا تترک الذکر لعدم حضورک مع اللہ فیہ، کہ تو اس وجہ سے ذکر نہ چھوڑ کہ تیرا دل اللہ کے ساتھ ذکر میں حاضر نہیں ہو رہا، یعنی عدم حضور ہے، غفلت ہے، اس وجہ سے تو ذکر نہ چھوڑ۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر سے غفلت یہ بڑا گناہ ہے، ذکر میں غفلت یہ چھوٹا گناہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک ہے ذکر سے غفلت اور ایک ہے ذکر میں غفلت۔ انہوں نے کہا کہ ذکر میں غفلت ہو جائے
تو کم از کم ذکر تو ہو رہا ہے نا. تو اگر ذکر ہی نہ ہو تو پھر تو یہ بڑا گناہ بن جائے گا. تو فرماتے ہیں لِأَنَّ غَفْلَتَكَ عَنْ وُجُودِ ذِكْرِهِ، کہ تیرا ذکر کے وجود میں غفلت کرنا، کہ تو ذکر ہی نہ کرے، اشد، یہ بہت شدید ہے، من غفلتک فی وجود ذکرہ، بجائے اس کے کہ تو ذکر میں غفلت کر رہا ہے تو وہ کوئی بات نہیں. ذکر میں اگر غفلت ہو رہی ہے تو ذکر جاری رکھ، آہستہ آہستہ غفلت چھوٹ جائے گی اور تیری توجہ کیا ہو جائے گی؟ قائم ہو جائے گی، توجہ قائم ہو جائے گی. فَعَسَىٰ أَن يَرْفَعَ، اب یہاں دیکھیں کیسے مدارج آگے بڑھائے ہیں. یہ بہت پیاری لائن ہے. فرماتے ہیں امید ہے، عسا کیا مطلب؟ امید ہے، قریب ہے، ان یرفعک من ذکر مع وجود غفلت، کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غفلت والے ذکر سے، یعنی ذکر بھی ہے اور ساتھ غفلت بھی ہے، اس سے تجھے بلند کر دے گا دوسرے سٹیپ میں. اور وہ ہے ذکر مع وجود یقظہ، کہ تو ایسا ذکر کرے گا جس میں دل بھی بیدار ہوگا اور تو بھی بیدار ہوگا. تو بیداری والا، یعنی غفلت والے ذکر سے اللہ تمہیں کہاں بلند کرے گا؟ بیداری والے ذکر. ومن ذکر مع وجود یقظہ، پھر بیداری والے ذکر سے مزید بلند کرے گا الی ذکر مع وجود حضور، کہ بیداری بھی ہوگی اور تجھے حضوری کی کیفیت بھی نصیب ہوگی. اور حضوری کی کیفیت کسے کہتے ہیں؟ کہ تیرا دل بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوگا اور تو اللہ کے انوار کو سامنے دیکھ رہا ہوگا، تو وہاں بھی تو پہنچ جائے گا. ومن ذکر مع وجود حضور، اور پھر حضوری والے ذکر کے درجے سے مزید اللہ تجھے بلند کرے گا الی ذکر مع وجود غیبت اما سوى المذکور، کہ تو مذکور کے علاوہ باقی ہر شے سے غائب ہو جائے، یعنی اپنے آپ کا بھی تجھے ہوش نہیں رہے گا اور صرف مذکور ہی مذکور رہ جائے گا، اور ذاکر جو ہے اس کی اپنی ذات بھی مٹ جائے گی، اس درجے پہ تو پہنچ جائے گا. اور آخر میں فرماتے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، کہ اللہ تعالیٰ جب یہ مقام کسی کو دینا چاہے تو اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ عطا کرنا چاہے تو ایک لمحے کی بات. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں. تو یہاں 4 مدارج ذکر بیان ہوئے ہیں. پہلا کون سا درجہ ہے؟ کہ غفلت کے ساتھ ذکر. اور دوسرا کون سا درجہ؟ بیداری کے ساتھ ذکر. تیسرا درجہ ہے حضوری کے ساتھ کیفیت میں ذکر. اور چوتھا درجہ ہے ایسی کیفیت میں ذکر کہ جب انسان مذکور کے علاوہ باقی ہر شے کو، اپنی ذات کو بھی بھول جائے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر تو اس آخری درجے تک پہنچنا چاہتا ہے تو آغاز تو وہیں سے ہوگا. کہاں سے؟ کہ جب غفلت کے اندر رہتے ہوئے تو ذکر کر، تو کم از کم سٹارٹنگ پوائنٹ تو تیرا یہی بنے گا. اگر تو آغاز نہیں کرے گا تو انجام تک کیسے پہنچے گا؟ تو یہ اس کی حکمت ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ذکر چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ کم از کم انسان کی زبان تو اللہ کی مطیع اور فرمانبردار ہے. پھر جب وہ زبان سے یہ ذکر جاری رکھے گا تو اگلا درجہ آئے گا اور اسے احساس بیداری پیدا ہو جائے گی اور اپنے دل کو واپس کھینچ کر ذکر کی طرف لانے کی کوشش کرے گا. پھر تیسرے درجے میں اس کا دل بھی اس کی گواہی دے گا کہ وہ ذکر میں سرور اور تسکین حاصل کر رہا ہے. اور چوتھے درجے میں فنا کا مقام حاصل ہوگا، اور اس مقام پر ذکر کرنے والا ذاکر اللہ کی محبت اور جلوے میں اتنا گم ہو جائے گا کہ اسے نہ اپنی ذات کی خبر رہتی ہے، نہ کائنات کی، نہ کسی اور شے کی. تو یہاں غیبت عما سوى المذکور کا نام اس کو دے دیا. تو اب اس کو یوں بیان کیا کہ پہلی سیڑھی پر جو پیر رکھے گا وہی آخری سیڑھی تک پہنچے گا، اور جس نے پہلی سیڑھی کو ہی ترک کر دیا تو شیطان کے دھوکے میں آ کر وہ اس سفر سے ہی محروم ہو جائے. اسی وجہ سے یہ جو درجہ ہے اس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ یہ پرواہ نہیں کرتے وہ کہ سال میں وہ ہر وقت اس کو یاد کرتے رہے. تو اس میں ہمت نہیں آنی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، سنن ابن ماجہ، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں. اور حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بندہ جب ایک دفعہ کہتا ہے اللہ، تو جب تک اللہ تعالیٰ اس سے یہ والا ذکر قبول نہیں کر لیتا اس وقت تک دوسری دفعہ اللہ کہنے کی اسے توفیق ہی نہیں دے. تو یعنی جب اس نے ایک دفعہ کہنے کے بعد دوسری دفعہ پھر کہا، پھر تیسری دفعہ کہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے پہلے ذکر کو قبول کر لیا.
حضرت مولانا روم کا بیان ہے کہ ایک شخص رات بھر اللہ اللہ کرتا تھا. یہ مولانا روم کی وہ ہے نا کہ وہ حکایتیں بیان کر کے بات سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بندہ رات ساری اللہ اللہ کرتا، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تو اتنی دیر سے اللہ اللہ کر رہا ہے، وہاں تو کوئی لبیک کی آواز نہیں آئی. تو وہ شخص مایوس ہو کر سو گیا. خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے تیرا یہ جو اللہ اللہ کہنا ہے یہی ہمارا لبیک ہے، تیرا اللہ اللہ کہنا ہی ہمارا لبیک ہے، یہی ہماری قبولیت. اگر ہم قبول نہ کرتے تو تمہیں اپنی زبان ہلانے کی توفیق بھی حاصل نہ دیتے. تو وہ لوگ جو پرفیکشن کی ایک سمجھ لیں کہ ایپ بنا کر کہ ہمارے ذکر میں پرفیکشن نہیں ہے اس لیے ہم ذکر نہیں کریں گے، اور وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہاں پہ تنبیہ کی گئی. تو اس کو ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ جو ہے اسے دیکھیے. لا تترک الذکر، تو ذکر کو ترک نہ کر لے. عدم حضور کا مع اللہ فیہ، اس دلیل کے ساتھ کہ تیرا دل اللہ کے ذکر میں حاضر نہیں. لأن غفلتک عن وجود ذکر ہی، کیونکہ تیری غفلت ذکر کرنے سے، جو تیری غفلت ہے، اشہد یہ زیادہ سخت ہے، من غفلت کا فی وجود ذکر ہی، کہ تو غافل ہو جائے ذکر کرتے ہوئے. فعسا ان یرفعک من ذکر مع وجود غفلہ، قریب ہے کہ وہ غفلت والے ذکر سے تجھے بلند کر کے بیداری والے ذکر میں لے جائے، اور بیداری والے ذکر سے بلند کر کے حضوری والے ذکر میں لے جائے، اور حضوری والے ذکر سے بلند کر کے ایسے ذکر میں لے جائے جہاں تو اللہ کے علاوہ ہر شے سے غائب ہو جائے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مشکل نہیں ہے. تو یہاں پہ آج ہم اکتفا کریں گے، اور آخر میں کوئی بھی دوست اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کوئی سوال یا کوئی کمنٹ تو اس پہ اختلاف کریں. جی السلام علیکم. میں نے کمنٹس میں لکھا تھا لیکن اس طرف توجہ نہیں گئی کہ وہ جو ہے ذکر سے غفلت اور ذکر میں غفلت، یہ دوسرا جو ہے اس کے بارے میں ایسی عبادات جن کے اندر خشوع و خضوع نہیں پایا جاتا، اس کے بارے میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ گندا پانی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ پینے کے کام نہیں آتا، نہانے کے کام نہیں آتا، لیکن اس سے جو ہے وہ آگ بجھائی جا سکتی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس پانی کو اگر فصلوں کو دے دیا جائے تو فصلوں سے پھل اور پھول حاصل ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ چاہے غفلت کے ساتھ ہی ہو، اس کے بہرحال ثمرات ہوتے ہیں اور اس کے فوائد ہوتے ہیں. جزاک اللہ.